الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، ہر زمانے کا ایک مرض ہوتا ہے اور اس مرض کی تشخیص کر کے اس کا علاج کرنا اس زمانے کے حکماء اور علماء کا کام ہوتا ہے. ہمارے زمانے کا بھی ایک مرض ہے جو وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے. اس مرض کا نام ہے روشن خیالی. یہ ایسا مرض ہے کہ اس مرض نے انسان کو ان چیزوں پر بھی کمپرومائز کرنے اور ان چیزوں پر بھی صلح کرنے کے لیے آمادہ کر لیا ہے جو شریعت کے مسلمات میں سے ہے، جس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا گیا، کبھی بھی صلح نہیں کی گئی، اور اگر وہ مسلمات نہیں اختیار کیے جا رہے تو نہ اختیار کرنے والوں کو یہ احساس رہا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. لیکن اس روشن خیالی کے مرض نے موجودہ زمانے میں انسان کے دماغ کے اندر اتنا فتور پیدا کر دیا کہ روشن خیالی کے بہاؤ میں بہت ساری چیزوں کو بہا دے رہے ہیں اور احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ان کے بہانے سے پوری زندگی گٹر کے اندر پہنچ جائے گی اور غلاظت سے لطف پت ہو جائے گی اور کوئی قدر و منزلت نہیں رہے گی. روشن خیالی کے نام پر پردے کا مذاق اڑایا گیا، برداشت کیا گیا. روشن خیالی کے نام پر نماز کا مذاق اڑایا گیا، برداشت کیا گیا. حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے زمانے میں اگر کوئی نمازی نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا تھا. اگر پہلے زمانے میں کوئی روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا تھا. آج کے زمانے میں دھڑلے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہیں، زکوٰۃ وہ دے جو اسلامی ٹیکس دینا چاہتا ہے، نماز وہ پڑھے جس کے پاس فارغ ٹائم ہو. اگر کوئی آدمی مصروف ہے تو اس کی مصروفیت کے اندر تمام چیزیں چھوڑ دینا اس کے لیے مباح ہے. یہ ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری نے بعض ایسی چیزوں کو جو کہ دائرے اسلام سے خارج کر دینے کے لیے کافی ہیں ان چیزوں پر بھی کمپرومائز کرنے پہ آمادہ کر دیا، اور اچھے بھلے سمجھدار لوگ بھی اس گناہ کو عظیم گناہ اور اس کفر کو کفر نہیں سمجھ رہے. انہی مسلمات میں سے ایک مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات عالی پر بلا شرکت غیر ایمان رکھتا ہو، اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہو اور اس کی صفات میں
اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرتا ہوں اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول خاتم النبیین مانتا ہوں۔ ایسے لوگ بھی وجود میں آ گئے، وہ کہنے لگے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں لیکن خاتم النبیین ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایسے لوگوں سے جو اس طرح کے عقیدہ رکھتے ہیں ان سے معاملات بھی کر رہے ہیں، ان سے اظہار ہمدردی بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ معاشرتی معاملات بھی کر رہے ہیں، اور اس بات کو وہ کوئی معمولی بات سمجھ رہے ہیں اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس کے نتیجے میں کیا کچھ کھو بیٹھے ہیں۔ ستمبر کا مہینہ ایک واقعے سے وابستہ ہے، ایک تاریخی فیصلے سے وابستہ ہے، جس کی بنیاد پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام امت کے سامنے اس تاریخی دن کو اجاگر کیا جائے اور ختم نبوت کے معاملے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے، تاکہ وہ جنریشن جو ابھی جوان ہوئی ہے اور وہ جنریشن جو اس تاریخی حقیقت سے وابستہ نہیں ہے اس کے شعور کو بلند کیا جائے، اس کی شعور کے اندر وہ پیغام پہنچا جائے جو ایمانی، ربانی، روحانی ہے اور جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو آپ کے سامنے آج ایک بات تو یہ عرض کروں گا کہ عقیدہ ختم نبوت کی کتنی اہمیت ہے۔ دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ ختم نبوت کے منکر جو لوگ ہیں وہ خود اپنے آپ کو اپنے قول کے اندر کافر تسلیم کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہمدردی کا گوشہ رکھنا، ہمدردی کا اظہار کرنا یہ خود ایمان سے جانے کی، ایمان سے نکلنے کی علامت ہے۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے دو واقعات رکھتا ہوں جن واقعات سے آپ کو ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ ایک واقعہ تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان صحابی ہیں حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یمامہ کے علاقے میں جو نجد کا علاقہ ہے، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے دعویٰ کیا جس کا نام مسیلمہ تھا اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب کا خطاب دیا تھا۔ تو مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے لایا گیا اور انہوں نے جب اس شخص نے سوال کیا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو، تو انہوں نے کہا بے شک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں۔ تو اس نے کہا نعوذ باللہ من ذالک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ کو بھی نبی مانتے ہو نہیں مانتے؟ تو انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں تم کو نبی نہیں مانتا، انہوں نے اس پر تلفظ کرنا کہ اس کے ساتھ نبوت کی نسبت کی جائے وہ بھی گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا جس کا اردو میں ترجمہ کرنا مشکل ہے، اس کے وزن کا اندازہ عربیت میں ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا ان فی اذنی صمما عن سماع ما تقول، میرے کان تمہاری اس گفتگو کے تاب نہیں لا سکتے، میرے کان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ تمہاری یہ بیہودہ گفتگو سن سکے۔ جب یہ جملہ اس نے سنا تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ کندھے سے کاٹ دیا، پھر یہی سوال دہرایا۔ جب یہ سوال دہرایا تو انہوں نے پھر وہی جملہ کہا۔ آپ سوچئے کسی کی انگلی پہ پھانس چبھ جائے تو کتنی تکلیف میں ہوتا ہے۔ ایک شخص کا پورا کندھا کٹ گیا جبکہ وہ اپنے عنفوان شباب کے اندر ہے، اس عالم کے اندر اس کا کندھے سے بازو کٹ گیا
سے جب دوبارہ سوال کیا گیا تو انہوں نے وہی جملہ ارشاد فرمایا، ان فی اذنی صمما عن سماع ما تقول، میرے کان تمہاری اس بیہودہ گفتگو سننے کی تاب نہیں لے کے آ سکتے۔ تو ان کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ سوال کیا گیا، وہ ہر سوال کے جواب میں یہی جملہ فرماتے، حتیٰ کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن انہوں نے اس بات پہ تکلم بھی نہیں کیا کہ میں تم کو نبی کے درجے میں سمجھوں۔ تو اس سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر صرف یہ کافی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نے ماننا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چومی گویم مسلمانم ملرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرزنے لگتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے بڑے زبردست کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفا کرنے کے اندر ہر تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ہر مشقت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا واقعہ کہ جس سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور روشن خیالی کے نام پر عقیدہ ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ تجارت کرنا، ان کے ساتھ معاملات کرنا، ان کے ساتھ معاشرت اختیار کرنا، ان کے ساتھ کھانا، ان کے ساتھ پینا، ان کے خوشی غمی میں شریک ہونا، یہ سب ایمان سے جانے کے خطرے کی دلیلیں ہیں۔ یہ خطرناک الارم بجنے لگتے ہیں کہ تم خطرے کی دہلیز میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی مسیلمہ کذاب نے اپنا وفد بھیجا۔ 2 سفیر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مسیلمہ نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فیصلہ کر دیجئے کہ جب تک آپ موجود ہیں اس وقت تک آپ نبی ہیں، اور آپ کے بعد نبوت مسیلمہ کو مل جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا پھر آپ یوں کر لیجئے کہ شہر کی نبوت اپنے پاس رکھیے اور دیہات کی نبوت مجھے دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی جملہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو خاتم النبیین مانا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب غریب بات فرمائی جو ہر سننے والے کے لیے اور ہر لاپرواہ شخص کے لیے، ہر لبرل شخص کے لیے، ہر روشن خیال شخص کے لیے ایک وارننگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ گفتگو سنی اور یہ خط سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سفارتی آداب کا لحاظ نہ رکھا ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا اس جرم کی پاداش میں۔ تو یہ ختم نبوت کا معاملہ کوئی لبرل لوگوں کے لیے صلح کرنے کا معاملہ نہیں، روشن خیالی لوگوں کے لیے حسن معاشرت کا معاملہ نہیں، یہ ایمان اور کفر کا معاملہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، ان فرقوں کو آپ دائرہ اسلام میں رکھتے ہیں، اس طرح ان کو بھی دائرہ اسلام میں رکھیں۔ تو اس کے لیے تو ایک عقلی دلیل دینے کے بعد خود ان کے اپنے الفاظ، ان کے کلمات سے میں آپ کے سامنے 3 واقعات رکھوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ خود بھی اسلام میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، تورات کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، انجیل کے ماننے والوں کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ اور جب کوئی نبی ہوتا ہے تو اس کے اوپر نئی شریعت، نئے احکامات اور نئے معاملات ہوتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ عیسائی اپنے مذہب کا عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اور یہودی کہلوانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ نبی بھی الگ ہے، ان کا لایا ہوا دستور بھی الگ ہے۔ یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہتے اور نہ ہی عیسائی مذہب پر عمل کرتے۔ تو جب مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ اعلان کیا کہ وہ نبی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ نئی شریعت لے کے آیا۔ جب وہ نئی شریعت لے کے آیا تو ویسے ہی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور ایک کامن سینس کی بات ہے کہ تجارتی دنیا کے اندر اس بات کو مسلمہ حقیقت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ اگر ایک کمپنی 100 سال سے کام کر رہی ہے، اس کمپنی کا ایک لیگل نام ہے، اس کمپنی کا ایک ٹریڈ مارک ہے، تو اس کمپنی سے اگر چند لوگ نکل کر ایک کمپنی بنائیں اور اس کمپنی کی مارکیٹ کو لینے کے لیے اسی کمپنی کا ٹریڈ مارک استعمال کریں، اسی کمپنی کا نام استعمال کریں، تو بتائیے دنیا کی کون سا خطہ ہے کہ ان کو اجازت دے گا کہ آپ ہمارے ٹریڈ مارک کو استعمال کر کے ہمارا نام استعمال کر کے اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں پھینکیں؟ جب دنیا کے معاملے میں اتنی حساسیت ہے تو دین کے معاملے میں کیوں حساسیت نہیں؟ کہ اگر دنیا کے فائدے کے لیے ایک کمپنی کے وہ افراد جس نے کمپنی کے اندر رہ کے کمپنی کے لیے خدمات بھی انجام دی، لیکن ان خدمات کے انجام دینے کے بعد وہ کمپنی سے نکل گئے، کمپنی سے نکلنے کے بعد اپنی پروڈکٹ بنا رہے ہیں اور اس پروڈکٹ کو اسی سابقہ کمپنی کے نام سے اگر بیچنا چاہے تو کوئی اجازت نہیں دے گا۔ تو اسی طریقے سے مرزا غلام محمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو نبوت کے اعلان کرنے کے بعد وہ مسلمان کے جمہور احکامات اور جمہور عقائد سے برگشتہ ہو گیا۔ جب وہ برگشتہ ہو گیا تو جو اسلامی شعار ہے، اسلامی شعار کے اندر اور اسلامی اصطلاحات کے اندر اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کرے، اپنے لیے امیر المومنین کا لفظ استعمال کرے، اپنے دوستوں کے لیے صحابہ کا لفظ استعمال کرے، اپنی عبادت گاہ کے لیے مسجد کا لفظ استعمال کرے، اپنے اعلان کرنے کے لیے اذان کا لفظ استعمال کرے، اپنی عبادت کے مخصوص طریقے کرنے کے لیے حج کا لفظ استعمال کرے، یہ تمام باتیں شرعاً قانوناً عقلاً ناجائز ہیں۔ یہ تو عقلی بات ہو گئی۔ اب آئیے ان قادیانیوں کا چہرہ ان کی اپنی کتابوں میں دیکھیے، اور ان قادیانیوں کا بغض پاکستان کے حوالے سے ان کے اپنے حالات کے اندر دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا نہ یہ قوم کے ہیں، نہ ملت کے ہیں، نہ ملک کے ہیں، یہ غدارین وطن ننگو عار لوگ ہیں۔ نمبر 1 واقعہ 1947 کے اندر تقسیم بر صغیر کا فیصلہ کیا گیا۔ تو جب یہ فیصلہ کیا گیا تو یہ طے پایا کہ پنجاب کی تقسیم ہوگی، پنجاب کی تقسیم جہاں پر مسلمانی آبادی اکثریت کے ساتھ ہوگی وہ آبادی پاکستان میں شامل ہوگی، وہ علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے، اور جن علاقوں میں غیر مسلم ہوں گے وہ علاقے ہندوستان میں شامل ہوں گے۔ گرداسپور ایک جگہ ہے جس جگہ پر قادیان واقع ہے، پنجاب کے اندر ایک علاقہ ہے۔ تو اس وقت مرزا بشیر الدین محمود جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے، اس نے اپنا کیس اس نوعیت سے داخل کیا کہ اس نے اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دیا، جس کے نتیجے کے اندر گرداسپور پاکستان میں کے حصے میں آنے کے بجائے ہندوستان کے حصے میں آیا، اور اس حصے میں آنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہندوستان کو کشمیر پہنچنے کے لیے راہداری مل گئی، اور آج کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر ان منحوسوں کا بڑا حصہ ہے۔ تو یہ پاکستان کے اس قدر وفادار ہے، یہ مسلمانوں کے اس قدر وفادار ہے۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ، پاکستان کا ایک وزیر خارجہ تھا، اس کا نام تھا ناظم الدین۔ یہ ریکارڈ پہ باتیں موجود ہیں، پریس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، آپ کے علم کے لیے، نوجوان نسل کے علم کے لیے، تاکہ وہ
وہ کرکٹ اور ہاکی کے اندر مدہوش ہو کر اور رقص و سرور کی محفلیں دیکھ دیکھ کر عورتوں کے ناچتے تھرکتے دیکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے غافل نہ ہو جائے. اس لیے اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. تو یہ وزیر خارجہ ظفر اللہ خان یہ غیر مسلم سفراء کے ساتھ بیٹھا رہا. تو کسی سائل نے سوال کیا کہ آپ کے ملک کے بانی ان کا جنازہ ہو رہا ہے، آپ جنازے میں شرکت نہیں کر رہے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ مسلمان ملک کا کافر وزیر خارجہ ہوں یا کافر ملک کا ایک مسلمان وزیر خارجہ ہوں، اس لیے میں جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا. یہ قادیانی چہرہ ہے. میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہمارے علماء اکرام نے اس قادیانی تحریک کو کچلنے کے لیے بڑی قربانیاں دی، اور انہوں نے پاکستان کے اندر جتنی ریشہ دوانیاں کی کہ صرف ختم نبوت کی تحریک کے لیے 10,000 آدمیوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور 1 لاکھ سے زائد افراد نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. تب جا کر 7 ستمبر 1974 کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی غیر مسلم. یہ علماء کی کاوشوں سے ہوا، علماء کی قربانیوں سے ہوا. لوگ پوچھتے ہیں کہ علماء نے پاکستان کے لیے کیا کیا، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ علماء اکرام نے اس پاکستان کے اسلامی تشخص کو باقی رکھنے کے لیے ابتداءً بھی قربانیاں دی اور آج تک قربانیاں دے رہے ہیں. دور زمانے سے قریب زمانے تک آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو قربانیوں سے پٹی پڑی. جیلوں کی سلاخوں میں اگر دیکھیے تو ایسے ایسے افراد ان سلاخوں کے پیچھے نظر آتے ہیں جو اپنی پوری ذات کے اندر پوری انجمن تھے. اس اسلامی تشخص کو باقی رکھنے کے لیے یہ قربانیاں تھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قادیانی فتنے کا آغاز کیوں ہوا، اس کے پیچھے پس پردہ کیا عوامل تھے. بر صغیر کے اندر جب ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے اور انگریزوں نے بر صغیر میں اپنا شکنجہ کسنا شروع کیا، اپنا ہاتھ بڑھایا اور بر صغیر کو سونے کی چڑیا سمجھ کے لوٹنا شروع کیا. یہ قلاش قوم تھی، اور اس قوم کا حال یہ تھا کہ جب آئی ہے تو مسلمان فراغت کرتے تھے تو ان کے پخانے کے اندر لکڑی سے تلاش کرتے تھے کہیں سونا تو نہیں ہگ لیا، کہیں ہیرا تو نہیں ہگ لیا. آج مسلمانوں کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں، آج مسلمانوں کو یہ تخریب کار کہتے ہیں، آج مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، آج مسلمانوں کو ظلمت ذہنی کا شکار کہتے ہیں. وہ اپنی اس تاریخ کو یاد رکھیں. تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اندر جذبات پیدا ہوئے اور مسلمانوں نے جہاد کا اعلان کر دیا. جب انہوں نے غور کیا، غور کرنے کے بعد ان کی کمیٹی نے یہ رپورٹ برطانیہ کو بھیجی کہ اگر آپ بر صغیر پر اپنا کنٹرول قائم کرنا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ مسلمانوں سے جذب جہاد کو نکال دیا جائے، اور جذب جہاد کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسے نبی کی ضرورت ہے جو نبی نبوت کا اعلان کرے اور اس کے بعد وہ جہاد کو حرام قرار دے اور ملک برطانیہ اور اس کی سلطنت کو امیر المومنین اور اولو العزم اولو الامر قرار دے کے ان کی اطاعت کو واجب قرار دے. تو ان کی نگاہ ڈھونڈنا شروع کرتی ہے ایک شخص کو جو اس کام کو خوش اسلوبی سے کرے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے شخص کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے جو جدی پشتی ان کا وفادار ہو، جو ان کا زرغرید غلام ہو، جو ان کے جوتوں کو صاف کر کے اپنی عزت اور فخر سمجھتا ہو اور چند ٹکے حاصل کرتا ہو. تو اس کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کا خاندان کا انتخاب کیا گیا.
کیونکہ اس کے باپ نے 1857 کے اندر 50 گھوڑے اور مختلف ساز و سامان فراہم کیا تھا انگریزی تسلط کو قائم کرنے کے لیے، تو اس کے لیے انتخاب کیا گیا مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اس انگریزوں کی خدمت کرنے کے لیے، برطانیہ کی خدمت کرنے کے لیے میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ کتب خانے بھر جائیں۔ اور اس کے علاوہ کیا کیا واقعات رونما ہوئے، خلاصتاً یہ ایک مقالہ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو پوری تاریخ سے آگاہی ہو جائے اور اس فتنے کی خطرناکی اور اس فتنے کی مسلمان دشمنی، پاکستان دشمنی کا اندازہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ختم نبوت کا انکار کرنے والا ایک شخص اسود عنسی کھڑا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اس کو ہلاک کروایا، اس کا قلقمہ کروایا۔ پھر اس کے بعد طلیحہ اسدی کے مقابلے میں حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور انہیں اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کو عملی نمونہ پیش کر دیا کہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ اس پر ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ امت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل کو اپنے لیے ایسے طور پہ مشعل راہ بنایا کہ خیر القرون کے زمانے سے اس وقت تک ایک لمحے کے لیے بھی امت اس سے غافل نہیں ہوئی۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پہلی جنگ یمامہ کے میدان میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ اس جنگ میں سب سے پہلے حضرت اکرمہ، پھر حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آخر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مسلمانوں کے لشکر کی کمان فرمائی۔ اس پہلے مرحلے میں کہ ختم نبوت میں مارکے ختم نبوت میں 1200 صحابہ اکرام اور تابعین شہید ہوئے، یعنی یہ کوئی اتنا معمولی مسئلہ نہیں تھا کہ اس کے لیے گھر بیٹھا جائے، بلکہ 1200 صحابہ اور تابعین نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور 700 وہ صحابہ تھے جو قرآن مجید کے حافظ تھے، اور 70 بدری صحابہ اس میں شریک تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ مسیلمہ کذاب کی پارٹی کے تمام بالغ افراد کو بجرم ارتداد قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور کمسن لڑکوں کو قید کر دیا جائے۔ اس جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا اور اس فتنے کا ہمیشہ کے سر کچل دیا۔ ہندوستان اور فتنے قادیانیت، جھوٹے مدعانی نبوت کا سلسلہ آگے بڑھا تو متحدہ ہندوستان میں انگریز اپنے جور و ستم اور استبدادی حربوں سے جب مسلمانوں کے قلوب کو مغلوب نہ کر سکا تو اس نے ایک کمیشن قائم کیا جس نے پورے ہندوستان کا سروے کیا اور واپس جا کر برطانوی پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کی کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذب جہاد مٹانے کے لیے ضروری ہے کسی ایسے شخص کی نبوت کا دعویٰ کرایا جائے جو جہاد کو حرام اور انگریز کی اطاعت کو مسلمانوں پر اولو الامر کی حیثیت سے فرض قرار دے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کام کے لیے برطانوی سامراج نے مرزا قادیانی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کا جواب خود مرزائی لٹریچر میں موجود ہے کہ مرزا قادیانی کا خاندان جدی پشتی انگریز کا نمک خوار اور خوشامدی اور مسلمانوں کا غدار تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے والد نے 1857 کی جنگ میں برطانوی سامراج کو 50 گھوڑے معاذ ساز و سامان مہیا کیے اور یوں مسلمانوں کے قتل عام سے اپنے ہاتھ رنگین کر کے انگریز سے انعام میں جائیدادیں حاصل کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے پھر میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی غلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا۔ اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید و حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت
جہاد اور انگریز کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ تریاق القلوب صفحہ 27، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 155، اس پہ اس ریکارڈ کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ مرزا قادیانی کے گوش پوش میں انگریز کی وفاداری اور مسلمانوں سے غداری رچی بسی تھی۔ یہی وجہ ہے اس مقصد کے انگریز کی نظر انتخاب مرزا قادیانی پہ پڑی۔ مرزا قادیانی کا اصل مشن کیا تھا؟ اگر مرزا قادیانی کی دعوی پہ نظر ڈالیں تو اس نے بتدریج خادم اسلام، مبلغ اسلام، مجدد اسلام، مہدی، مثیل مسیح، ذلی نبی، مستقبل نبی، انبیاء سے افضل، حتیٰ کہ خدائی تک کے دعوے کیے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک طے شدہ منصوبہ اور گہری چال اور خطرناک سازش کے تحت کیا گیا۔ جن حضرات کی مرزائی کی لٹریچر پہ نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی ہر بات میں تضاد ہے، جیسے آج کل ایک پادری صاحب ان کی ہر بات میں تضاد ہے۔ لیکن حرمت جہاد اور فرضیت اطاعت انگریز ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں مرزا قادیانی میں کبھی دو رائے نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد اور غرض و غایت یہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گورنمنٹ برطانیہ کا خود کاشتہ پودا خود قرار دیا۔ رد قادیانیت کا آغاز قطب عالم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنے نور ایمانی اور بصیرت وجدانی سے آجہانی مرزا قادیانی کے دعوے سے بہت پہلے پنجاب کے معروف روحانی بزرگ حضرت مولانا پیر علی شاہ گولڈری سے حجاز مقدس میں ارشاد فرمایا، پنجاب میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس فتنے کے خلاف آپ سے کام لیں گے۔ بیت و خلافت سے سرفراز فرمایا اور اس فتنے کے خلاف کام کرنے کی تلقین فرمائی۔ سعادت مند جماعت اللہ تعالیٰ نے رد قادیانیت کے سلسلے میں امت محمدیہ کے جن خوش نصیب و خوشبخت حضرات سے بڑی تندہی اور جافشانی سے کام لیا، ان میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا پیر علی شاہ صاحب، حضرت مولانا محمد علی منگیری، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری، حضرت مولانا حسین بٹالوی، حضرت مولانا قاضی محمد سلیمان منصور پوری، حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوری، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر الیاس برنی، علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، علامہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ احمد شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار خان نیازی، حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت مولانا محمد علی جالندھری، حضرت مولانا قاضی احسان احمد، حضرت مولانا لال حسین اختر، حضرت مولانا محمد حیات، حضرت مولانا داؤد غزنوی، حضرت مولانا ظفر علی خان، حضرت مولانا پیر جماعت علی شاہ صاحب جیسی نابغہ روزگار ہزاروں شخصیات نے اس میں حصہ لیا۔ یہ نام میں نے جان بوجھ کے پڑھ کے سنا ہے کہ آج ہمارے بچوں کو اداکاروں کے نام یاد ہیں، گلوکاروں کے نام یاد ہیں، ایکٹرز کے نام یاد ہیں، وہ ان کے ہیرو ہیں، کرکٹر ان کے ہیرو ہیں، ہاکی کھلاڑی ان کے ہیرو ہیں، اور اصل ہیرو جو ہے ان کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ ان ناموں کو بہت سو نے سنا ہی نہیں کہ ان کی کیا خدمات ہیں، انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی۔ ان میں ایسے بزرگ بھی تھے کہ ختم نبوت کے جب خدمات انجام دینا شروع کی اور ان کو ہتھکڑی لگی، اس بات کے راوی حاجی یعقوب صاحب اس مجمع میں موجود ہیں، وہ خود سناتے ہیں کہ وہ ہتھکڑی کو جب ہاتھ پہ لگا دی جاتی تو فرماتے ختم نبوت، تو ہتھکڑی ٹوٹ کے گر جاتی، پھر ہتھکڑی لگائی جاتی، پھر فرماتے ختم نبوت، ہتھکڑی ٹوٹ کے گر جاتی، حتیٰ کہ ان کو ایسے ہی بٹھا کے گاڑی میں لے جایا گیا، ہتھکڑی نہیں ڈالی جا سکی۔ یہ ختم نبوت کا صدقہ تھا۔ علامہ علماء لدھیانہ کا فتویٰ، علماء لدھیانہ نے مرزا قادیانی کی گستاخی اور بے باک طبیعت کو اس کی ابتدائی تحریروں سے دیکھ کر اس کے خلاف کفر کا فتویٰ سب سے پہلے دے دیا تھا۔ ان حضرات کا خدشہ تھا اور صحیح ثابت ہوا، اور آگے چل کر پوری امت نے علماء لدھیانہ کے فتوے کی تصدیق و توثیق فرمائی۔ بہاولپور میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے،
تحصیل احمد پور شرقیہ ریاست بھاولپور میں ایک شخص مسمی عبد الرزاق مرزائی ہو کر مرتد ہو گیا. اس کی منکوحہ غلام عائشہ بنت مولوی الہی بخش نے سن بلوغ میں پہنچ کر 24 جولائی 1926 کو فسخ نکاح کا دعویٰ کیا. احمد پور شرقیہ کی مقامی عدالت میں دائر کر دیا. 1931 تک ابتدائی مرحلے طے کر پھر 1932 میں ڈسٹرکٹ جج بھاولپور کی عدالت میں بغرض شرعی تحقیق واپس ہوا. آخرکار 7 فروری 1935 کو فیصلہ بحق مدعیہ صادر ہوا. جامعہ عباسیہ بھاولپور کے شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقدمے کی پیروی کی اور امت محمدیہ کی طرف سے نمائندگی کے لیے سب کی نگاہ انتخاب شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پڑھی. یہ انور شاہ کشمیری وہی ہیں جو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حدیث ہیں. مولانا غلام محمد کی دعوت پر اپنے تمام پروگرام منسوخ کر کے مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری بھاولپور تشریف لائے. آقا کے جانبدار بھاولپور پہنچنے پر آپ نے فرمایا جب مجھے بلوایا تو میں ڈھابیل کے لیے پابرکاب تھا، مگر میں یہ سوچ کر یہاں چلا آیا کہ ہمارے نام اعمال تو سیاہ ہیں، شاید یہی بات مغفرت کا سبب بن جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانبدار بن کر بھاولپور آیا تھا اور عشق رسالت کا جام پی کر فرمایا اگر ہم ختم نبوت کا کام نہ کریں تو گلی کا کتا ہم سے اچھا ہے. مولانا غلام محمد گھوٹوی، مولانا حسین صاحب، مولانا مفتی شفیع صاحب، مولانا مرتضی حسن چاندپوری، مولانا نجم الدین، مولانا ابو الوفا شاہجہاں پوری، مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے ایمان افروز اور کفر شکن بیانات سے مرزائیت بوکھلا اٹھی. جلال اور جمال کا پرتو ان دنوں مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے جلال اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا خاص اثر نظر آ رہا تھا. وہ جمال اور جلال کا حسین امتزاج تھے. جمال میں آ کر قرآن و سنت کے دلائل دیتے تو عدالت کے در و دیوار جھوم اٹھتے. جلال میں آ کر مرزائیت کو للکارتے تو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو جاتا. مولانا ابو الوفا شاہجہاں پوری نے اس مقدمے میں مختار مدعیہ کے طور پہ کام کیا. ایک دن عدالت میں مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جلال الدین شمس مرزائی کو للکار کر فرمایا اگر چاہو تو میں عدالت میں یہی کھڑے ہو کر دکھا سکتا ہوں کہ مرزائی قادیانی جہنم میں جل رہا ہے. مرزائی کانپ اٹھے. مسلمانوں کے چہروں پر بشارت چھا گئی. اہل دل نے گواہی دی کہ عدالت میں سید محمد انور شاہ کشمیری نہیں بلکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل اور نمائندہ بول رہا. نواب صاحب مرحوم پر گورنمنٹ برطانیہ کا دباؤ بڑھا. اس سلسلے میں مجاہد ملت مولانا محمد علی جالندھری مرحوم نے شیخ المشائخ حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا کہ خضر حیات ٹوانا کے والد سر عمر حیات ٹوانا لندن گئے ہوئے تھے. نواب بھاولپور مرحوم بھی گرمیاں اکثر لندن میں گزارتے تھے. نواب مرحوم سر عمر حیات ٹوانا سے لندن میں ملے اور مشورہ طلب کیا کہ انگریز گورنمنٹ کا مجھ پر دباؤ ہے کہ ریاست بھاولپور سے اس مقدمے کو ختم کرا دیں تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے. سر عمر حیات ٹوانا نے کہا ہم انگریز کے وفادار ضرور ہیں مگر اپنا دین ایمان اور عشق رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان سے سودا نہیں کیا. آپ ڈٹ جائیں اور ان سے کہیں کہ عدالت جو چاہے فیصلہ کرے. میں حق اور انصاف کے سلسلے میں اس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا. چنانچہ مولانا محمد علی جالندھری نے یہ واقعہ بیان کر کے ارشاد فرمایا انشاءاللہ ان دونوں کی نجات کے لیے اتنی بات کافی ہے. یہ اتنا بڑا کام ہے. جناب محمد اکبر خان جج مرحوم کو ترغیب و تحریض کے دام تصویر میں پھنسانے کی مرزائیوں نے بہت کوشش کی لیکن ان کی تمام تدابیر غلط ثابت ہوئیں. اللہ رب العزت کی قدرت کے قربان جائیے کفر ہار گیا اسلام جیت گیا. ایک مرتبہ پھر جاء الحق و زہق الباطل کی عملی تفسیر اس فیصلے کی شکل میں امت کے سامنے آ گئی اور مرزائی فبہت الذی کفر کا مصداق ہو گئے. اس تاریخ ساز فیصلے نے 4 دام عالم میں تہلکہ مچا دیا. مرزائیوں کی ساکھ روز بروز گرنے لگی.
ذلت رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس فیصلے کے لیے اتنے بےتاب تھے کہ بیانات کی تکمیل کے بعد بہاولپور جانے لگے، بہاولپور سے جانے لگے تو مولانا محمد صادق مرحوم سے فرمایا اگر زندہ رہا تو فیصلہ خود سن لوں گا، اگر فوت ہو جاؤں تو میری قبر پہ آ کر یہ فیصلہ سنا دینا۔ چنانچہ مولانا محمد صادق صاحب نے آپ کی وصیت کو پورا کیا۔ آپ نے اپنی آخری ایام حیات میں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ و طلبہ اور دیگر بہت سارے علماء کے مجمع میں تقریر فرمائی، جس میں نہایت درمندی اور دل و سوچ سے فرمایا وہ تمام حضرات جن کو مجھ سے بالواسطہ یا بلاواسطہ تلمس کا تعلق ہے، جن پر میرا حق ہے، میں ان کو خصوصی وصیت اور تاکید کرتا ہوں کہ وہ عقیدے ختم نبوت کی حفاظت اور پاسبانی اور فتنہ قادیانیت کے قلقمے کو اپنا خصوصی وظیفہ بنائیں۔ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے، ان کو لازم ہے کہ ختم نبوت کی پاسبانی کا کام کریں۔ پہلی احرار کانفرنس 21 تا 23 اکتوبر 1934 کو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیر صدارت قادیان میں منعقد ہوئی۔ مرزا بشیر الدین محمود کی خوشنودگی کے لیے، یہ مرزا بشیر الدین محمود یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے، اور اس کا بیٹا مرزا ناصر الدین جب 1974 کے اندر عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا، 11 دن اس کی بات سنی گئی اور 2 دن لاہوری گروپ کی بات سنی گئی، اور آخر میں یہ سوال کیا گیا آپ یہ بتلائیے کہ 1 ارب سے زائد جو مسلمان اس وقت دنیا میں بستے ہیں، آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں کافر سمجھتے ہیں؟ تو مرزا ناصر الدین محمود نے صراحتاً کہا، پہلے اس کو گول مول کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد صراحتاً کہا کہ میں ایسے تمام لوگوں کو جو نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی ملعون کو نبی نہیں مانتے، سب کو میں کافر سمجھتا ہوں۔ تو آپ بتلائیے جو 1400 سال سے ایک مذہب پر چل رہے ہیں، ایک مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں، ایک ٹریڈ مارک استعمال کر رہے ہیں، ایک قانون پر عمل کر رہے ہیں، وہ کافر ہوں اور یہ مسلمان ہوں، یہ کیسے ممکن؟ پشاور سے دہلی تک ہزارہا لوگوں نے شمولیت کا اعلان کیا۔ اس غرض سے اسپیشل ٹرینیں چلائی گئیں۔ جب سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ قادیان کے ریلوے اسٹیشن پر اسپیشل ٹرین سے پہنچے، ہزارہا رضاکاروں نے ان کا استقبال کیا۔ تقریباً 2 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ شاہ جی نے رات 10 بجے تقریر کا آغاز کیا اور صبح اذان تک تقریر جاری رہی۔ اس تقریر سے قادیانی امت کے ایوانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ قادیان میں کانفرنس کر کے چور کا اس کے گھر تک تعاقب کیا گیا۔ نیز مولانا ظفر علی خان اور علامہ اقبال کی تحریر و تقریر کے ذریعے رد مرزائیت میں غیر معمولی کردار ادا کیا۔ مجلس احرار اسلام کی کامیاب گرفت سے مرزائیت بوکھلا اٹھی۔ ہندوستان کی تقسیم ہوئی، مملکت خداداد پاکستان مانند وجود میں آیا۔ بد نصیبی سے اسلامی مملکت پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی کو بنایا گیا۔ اس نے مرزائیت کے جنازے کو اپنی وزارت کے کندھوں پر سوار کر کے اندرون اور بیرون ملک متعارف کروانے کی کوشش تیز سے تیز کر دی۔ ان حالات میں حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری امیر کاروان احرار کی رگ حمیت اور حسین خون نے جوش مارا، پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، شیر اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام لے کر ملک عزیز کی نام پر دینی شخصیت اور ممتاز عالم دین مولانا ابو الحسنات محمد احمد قادری کے دروازے پہ گئے اور اس تحریک کی قیادت کا فریضہ انہوں نے ادا کیا۔ دیگر علماء اکرام نے عوام الناس کو اس کام پر لگانے کی دن رات انتھک محنت اور کوشش کی۔ غرض یہ کہ کراچی سے لے کے ڈھاکہ تک تمام مسلمانوں نے اپنی مشترکہ آئینی جدوجہد کا آغاز کیا۔ بر صغیر کی تحریک بلا شبہ بر صغیر کی عظیم ترین تحریک تھی، جس میں 10,000 مسلمانوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ 1 لاکھ مسلمانوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ 10 لاکھ مسلمان اس تحریک سے متاثر ہوئے۔ ہر چند کے اس تحریک کو مرزائی اور مرزائی نواز اوباشوں نے ظلم و ستم کی سختی سے دبانے کی
کوشش کی، مگر مسلمانوں نے اپنے جذبے ایمانی سے ختم نبوت کے اس معرکے کو اس طرح سر کیا کہ مرزائیت کا کفر کھل کے سامنے آ گیا۔ تحریک کے ضمن میں انکوائری کمیشن نے رپورٹ مرتب کرنا شروع کی۔ عدالتی کارروائی میں حصہ لینے کے لیے غرض سے علماء اور وکلاء کی تیاری، مرزائیت کے کتب کے اصل حوالے جات کو مرتب کرنا اتنا بڑا کٹھن مرحلہ تھا کہ ادھر حکومت نے اتنا خوف و ہراس پھیلا رکھا تھا کہ تحریک کے رہنماؤں کو لاہور میں کوئی رہائش دینے تیار نہ تھا۔ خانقاہ سراجیہ سے روحانی تعلق رکھنے والے جناب عبد المجید سیفی نقشبندی نے بیڈن روڈ لاہور پر واقع اپنی عظیم عمارت کو رہنماؤں کے لیے وقف کر دیا۔ تمام تر مصلحتوں سے برطاق ہو کر ختم نبوت کے عظیم مقصد کے لیے ان کے ایثار کا نتیجہ تھا کہ مولانا محمد حیات صاحب، مولانا عبد الرحیم اشعر صاحب اور رہائی کے بعد مولانا محمد علی جلندھری صاحب، مولانا قاضی احسان شجابادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اور دوسرے رہنماؤں نے آپ کے مکان پر انکوائری کے دوران قیام کیا اور مکمل تیاری کی۔ ان ایام میں شیخ المشائخ قبلہ حضرت مولانا محمد عبداللہ سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ وہیں پر قیام پذیر رہے اور تمام کام کی نگرانی فرماتے رہے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے بعد مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری اور ان کے گرامی قدر رفقا مولانا قاضی احسان احمد شجابادی، مولانا محمد علی جالندھری، مولانا لال حسین اختر، مولانا عبد الرحمن میانوی، مولانا محمد شریف بہاولپوری، مولانا تاج محمود امروٹی، مولانا محمد شریف جالندھری اور سائیں محمد حیات کا یہ عظیم کارنامہ تھا کہ انہوں نے سیاست سے کنارہ کش ہو کر خالصتاً دینی اور مذہبی بنیاد پر مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی، جو آج الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے کام کر رہی۔ 1970 کے الیکشن میں چند سیٹوں پر مرزائی منتخب ہوئے۔ اقتدار کے نشے اور ایک سیاسی جماعت سے وابستگی نے ان کو دیوانہ کر دیا۔ وہ حالات کو اپنے لیے سازگار پا کر انقلاب کے ذریعے اقتدار پر قبضے کی اسکیمیں بنانے لگے۔ قادیانی جنریلوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی۔ اس نشے میں دھت ہو کر انہوں نے 29 مئی 1974 چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر چناب ایکسپریس کے ذریعے سفر کرنے والے ملتان نشتر میڈیکل کالج کی طلبہ پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں تحریک چلی۔ مولانا سید محمد بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دنوں مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے امیر تھے۔ ان کی دعوت پر امت کے تمام طبقات جمع ہوئے۔ آل پارٹیز مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان تشکیل پائی، جس کے سربراہ حضرت شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ قرار پائے۔ امت محمدیہ کی خوش نصیبی کے اس وقت قومی اسمبلی میں تمام اپوزیشن جماعتیں متحد تھیں، چنانچہ اپوزیشن پوری کی پوری مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان میں شریک ہوئی۔ رحمت للعالمین کی ختم نبوت کا اعجاز ملاحظہ ہو کہ تمام مذہبی سیاسی جماعتوں نے متحد ہو کر ایک ہی نعرہ لگایا کہ مرزائیت کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ اس وقت اسمبلی میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود صاحب، شیر اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الحق صاحب، پروفیسر غفور صاحب، مولانا عبد المصطفیٰ اظہری صاحب، مولانا صدر الشہید مولانا عبد الحکیم اور ان کے رفقا نے ختم نبوت کی وکالت کی اور متفقہ طور پر ابو ظہر کی طرف سے مولانا شاہ احمد نورانی نے مرزائیوں کے خلاف قرارداد پیش کی اور پیپلز پارٹی برسر اقتدار طبقے حکومت کی طرف سے دوسری قرارداد عبد الحفیظ پیرزادہ نے پیش کی، جو ان دنوں وزیر قانون تھے۔ قومی اسمبلی میں مرزائیت میں بحث شروع ہوئی۔ پورے ملک میں مولانا سید بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، نواب زادہ نصر اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، آغا شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ احسان ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد القادری روپری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی زین العابدین صاحب، مولانا تاج محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سائی عبد الکریم پیر شریف والا صاحب، مولانا سائی محمد شاہ امروٹی، مولانا عبد الواحد صاحب، مولانا شریف جالندھری، مولانا عبد الستار خان نیازی، مولانا صاحبزادہ فیض رسول حیدر، مولانا صاحبزادہ افتخار حسن، غرض کے چاروں صوبے کے تمام مکاتب فکر نے تحریک کے علاوہ کو ایندھن مہیا کیا۔ تحریک کامیاب ہوئی۔ 2 بج گئے ہیں، کچھ چیزیں باقی ہیں تو اس لیے اس کو موقوف کر دیتے ہیں، اگلے جمعے کو کچھ باتیں اور کوٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور یاد رکھیے اس تاریخی حقیقت کو بھولیے نہیں۔